قرآن پاک میں سورہ کہف میں جس کا تعلق دجالیت کے موضوع سے خاص طور پہ جوڑا جاتا ہے، عصر دجالیت سے جوڑا گیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں ایک سب سے بڑے شرک کا ذکر ہے، وہ ہے مادیت پرستی کا شرک. آپ باغ والوں کا قصہ پڑھیں. جی جو پہلا قصہ ہے. جی نہیں، پہلا قصہ تو اصحاب کہف کا پہلا، وہ دوسرا والا. ٹھیک ہے. باغ والوں کا قصہ ہے، اس میں ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے. تو جو کافر سرکش باغ والا ہے، اس کا جو تصور خدا ہے وہ ایک من چاہا تصور خدا ہے. تو مادیت پرست ہمیشہ خدا بھی اپنے مطلب کا چاہتا ہے. اس کو ایسا خدا مطلوب ہے جو اس کو رعایت دے، اس کی غلطیوں پہ بھی پردہ ڈال دے اور اس کو نوازتا ہی رہے، اس کا احتساب نہ کرے. یہ مادیت پرستانہ سوچ ہے. اب آپ نے جو بات کی نا کہ مادیت پرستی رائج ہو چکی ہے، آج لوگوں کی سوچ میں اس طرح کی چیزیں بھی رائج ہو چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. رحم کا ایک ایسا تصور پیدا کر لیا ہے جو کہ غیر متوازن تصور پیدا ہو گیا رحم کا. تو خدائی رحم کا جو تصور پیدا کر لیا انہوں نے، یہ صرف اپنے منچاہی تصورات کی تشکیل کی ہے. باغ والی قصے میں ہی آپ دیکھیں تو یہ مادیت پرستانہ سوچ ہے. ایک مادیت پرست خدا کے بارے میں اپنے من چاہے تصورات پیدا کر لیتا ہے، اور مادیت پرستی اس دہت کا سب سے بڑا شرک ہے. یہ عصر دجالیت کا سب سے بڑا شرک ہے. اچھا. وہ کون سی توحید ہے جو انسان ایک مادیت پرستی کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو جائے، زمین زر کی دولت میں مبتلا ہو جائے. بدقسمتی سے سکے کی محبت نے ہمارے دلوں کو بھی سکے کی طرح سخت کر دیا، تو تاثیر پذیر قلوب ختم ہو چکا ہے. بالکل ایسے ہی.